اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am Nazir Ahmad Najjar, lecturer BHSS Maidanpura, with today's topic for class 11th, and my today's topic is about judiciary. What is the judiciary and what is the rule of law? بچوں آج ہم ایک اہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں جس کا نام ہے جوڈیشری، جسے عدلیہ کہتے ہیں. اس میں سب سے پہلا ہمارا پوائنٹ جو آتا ہے وہ رول آف لا آتا ہے. رول آف لا کے معنی ہیں کہ جو قانون ہوتا ہے یہ سپریم ہوتا ہے. ملک کا نظام چلانے کے لیے جو قانون ہوتا ہے یہ سب سے سپریم ہوتا ہے. لا سے سپریم کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور ہر کوئی چیز جو ہے، ہر کوئی باڈی جو ہے یہ ایکول بیفور لا ہے. اور یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ رول آف لا ہے کیا، رول آف لا کے معنی ہیں کہ لا جو ہے یہ ہمیشہ سپریم رہتا ہے کنٹری میں. ملک کا نظام چلانے کے لیے لا کا ہونا بہت ہی لازمی ہے. یہاں پہ لا کو زیادہ حیثیت دی گئی ہے ایز کمپیئر ٹو این انڈیویجول. یہاں پہ کہا گیا ہے کہ انڈیویجول سپریم نہیں ہے بلکہ لا سپریم ہے. تو یہاں پہ جتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں ایک حکومت چلانے میں، ایک ملک کو چلانے میں، یہاں پہ جو رول آف لا ہوتا ہے یا لا جو ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے. پروفیسر ڈائسی اس نے ایک بہترین انداز میں ہمیں سمجھایا کہ رول آف لا کیا ہوتا ہے. وہ اس کو 3 میننگ میں یہاں پہ دیتا ہے، اس کے 3 معنی یہاں پہ دیتا ہے. سب سے پہلا کہتا ہے کہ وہ سپرمیسی آف لا. وہ کہتا ہے کہ پہلی جگہ پہ جو لا ہوتا ہے یہ سب سے سپریم ہوتا ہے. یہاں پہ انڈیویجول سپریم نہیں ہے بلکہ یہاں پہ لا سپریم ہوتا ہے. جو انڈیویجول جو ہے جو اپنے ان قانون کی پاسداری کرتا ہے، جو ان کو اوبی کرتا ہے اور جو ان کی رکھوالی ہر طرح سے کرتا ہے، they can never be punished by any authority of the government. ان کو گورنمنٹ کی کوئی بھی اتھارٹی کبھی بھی ان کو ہراسن نہیں کر سکتی ہے بشرطے کہ وہ لائل ہوں گے لاز کے. دوسرا پوائنٹ جو ہے یہاں پہ بتایا گیا ہے ایکوالٹی بیفور لا. ہر کوئی قانون کی نظر میں برابر ہے. یہ اس کا دوسرا پوائنٹ ہے. یہ ڈائسی کہتا ہے کہ ہر کوئی جو ہے یہ اس کی نظر میں برابر ہے، قانون کی نظر میں برابر ہے، کوئی اسے خارج نہیں ہے، اور ہر ایک کو قانون کی نظر میں کام کرنا چاہیے. قانون سے آگے نہیں بلکہ قانون کو مد نظر رکھ کر ہر کوئی کام کرنا چاہیے. اور جتنی ساری یہاں پہ کلاسز ہیں، جتنے سارے یہاں پہ طبقے ہیں لوگوں کے، چاہے چھوٹے ہوں بڑے، غریب ہو کوئی، امیر ہو، کالا ہو کوئی، گورا ہو، یہاں پہ اس بھید بھاؤ کے بغیر یہاں پہ کہا گیا ہے کہ ہر کوئی جو ہے یہ لا کی نظر میں، قانون کی نظر میں یہاں پہ برابر ہے. اور تیسرا پوائنٹ جو ہے یہاں پہ وہ کہا گیا ہے کہ رائٹس اور لبرٹیز، آزادیاں جو ہیں ایک انڈیویجول کی، یہ ڈپینڈ کرتی ہے یہ جوڈیشل ڈیسیجنز پہ. یعنی جتنے عدلیہ کے ڈیسیجنز جو ہوتے ہیں یہ ان پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ کس کے رائٹس اور لبرٹیز کتنی ہیں. تو یہ تیسرا پوائنٹ یہاں پہ اس نے دیا ہے کہ ان کو انفورس کرنا ہے. جو رائٹس لبرٹیز ہیں سٹیزنز کی، دے آر ڈیٹرمائنڈ ٹو بی انفورسڈ بائی دی لا. اور دوسرا پوائنٹ ہے یہاں پہ جب ہم جوڈیشری کی طرف آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کا نظام چلانے کی یہاں پہ 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں گے ملکی سطح پہ یہاں پہ بھی قانون ساز اسمبلی ہوتی ہے وہاں پہ، جسے ہم یا اگر ہم اسٹیٹ لیول پہ بھی بات کریں تو یہاں پہ قانون ساز اسمبلی ہوتی ہے، وہاں پہ پارلیمنٹ ہوتی ہے، یہاں پہ انتظامیہ ہوتا ہے، وہاں پہ بھی ایگزیکٹو ہوتا ہے، اور یہاں پہ عدلیہ ہوتا ہے، جوڈیشری وہاں بھی ہوتی ہے. یعنی ملک کا نظام چلانے کے لیے ہمیشہ ملک کا نظام چلانے کے لیے یہاں پہ 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے پہلے جسے ہم قانون ساز اسمبلی کہتے ہیں، دوسرا کہتے ہیں ہم انتظامیہ ہوتا ہے، وہ تیسرا عدلیہ ہوتا ہے. اسی طرح سے جوڈیشری جو ہے جس کی عدلیہ ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ، یہ ان میں سے امپورٹنٹ آرگن مانا جاتا ہے. یعنی ان 3 آرگنوں میں سے زیادہ امپورٹنٹ عدلیہ ہی مانا جاتا ہے. گورنمنٹ کا نظام چلانے کے لیے یہ اسٹرانگسٹ پلر آف دا ڈیموکریسی ہے. جو مین فنکشنز اس کے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ سب سے زیادہ جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں جو اس کے سامنے آتے ہیں وہ ڈسپیوٹ کا نپٹارہ کرتا ہے. یعنی جتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں
خاص کر وہ دیوانی اور فوجداری معاملات کا نپٹارہ کرتی ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد ہم آرگنائزیشن پہ آتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں آرگنائزیشن میں کیا ہے۔ یہاں پہ 3 میتھڈ دیے گئے ہیں کہ آرگنائزنگ جوڈیشری میں 3 یہاں پہ پوائنٹس دیے گئے ہیں، میتھڈ دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا ہے الیکشن آف پیپل، یعنی الیکشن بائی دا پیپل، یعنی لوگوں کے ذریعے سے جب یہاں پہ انتخاب کیا جاتا ہے تو اس وقت جوڈیشری بہت ہی اہم رول ادا کرتی ہے۔ اور دوسرا جو ہے الیکشن بائی لیجسلیچر، جب یہاں پہ لیجسلیچر کا انتخاب ہوتا ہے، لیجسلیٹو اسمبلی کا ہوتا ہے، یا پارلیمنٹ کے جتنے سارے وہاں پہ الیکشنز ہوتے ہیں، خاص کر لوک سبھا کے، وہاں پہ بھی لیجسلیچر یا پارلیمنٹ وہاں پہ بہت ہی بڑا اہم رول ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے اپائنٹمنٹ آف دا ایگزیکٹو، جب اس کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے ایگزیکٹو کی، وہاں پہ بھی یہ آرگنائزنگ اس کا ایک میتھڈ ہے۔ تو ایگزیکٹو جو ہے یہ موسٹ کامن اور موسٹ سیٹسفیکٹری میتھڈ ہوتا ہے فار دی چوائس آف ججز۔ جب ہم ان کے فنکشن کی بات کریں، جب ہم عدلیہ کے فنکشن کی بات کریں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا جو پہلے اوپر میں نے بتا دیا ہے کہ اس کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے کہ یہ ڈیسیجن آف ڈسپیوٹس، جو یہاں پہ ڈسپیوٹس ہوتے ہیں ان کا ڈیسیجن یہی دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے انٹرپریٹیشن آف لا، یعنی آئین کی تشریح ہم دیکھیں یا قانون کی تشریح ہم دیکھیں، یہ یہی کرتا ہے، ایگزیکٹو جو ہوتا ہے یہی کرتا ہے۔ تو یہاں پہ جو جوڈیشری ہوتے ہیں یہی کرتا ہے یہاں پہ۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے میکنگ آف لاز، یہ ملک کے لیے قانون بناتا ہے اور ان پہ عمل درآمد کرواتا ہے۔ پروٹیکشن فنڈامنٹل رائٹس آف سٹیزن، اس کے علاوہ یہ پروٹیکشن کرتے ہیں فنڈامنٹل جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں سٹیزن شہریوں کے، ان کا یہ تحفظ کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ پروٹیکشن آف کانسٹیٹیوشن کرتا ہے اور ایڈوائزری فنکشنز ہیں اس کی۔ تو اس طرح سے ہم کہیں گے کہ جب ہم عدلیہ پہ آتے ہیں تو اس کی اگر ہم فنکشن کی بات کریں تو ہم سم اپ کریں گے تو ایسے بتائیں گے کہ یہ آئین کی تشریح اور حفاظت کرتی ہے۔ نمبر دوسرا پوائنٹ جو اس کا ہے، یہ قانونوں، ہدایتوں اور فرمانوں کا جواز مقرر کرتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے یونین سرکار کے معاملہ میں اختیارات کی تقسیم کی حفاظت کرتی ہے۔ پانچواں پوائنٹ جو ہے دیوانی اور فوجداری معاملات کا نپٹارہ کرتی ہے۔ چھٹا پوائنٹ ہے سب کو انصاف دلاتی ہے۔ اور ساتواں پوائنٹ جو ہے کچھ ملکوں میں دیش کے سربراہ کو مشورہ دیتی ہے، جیسا کہ یہاں بھارت میں۔ تو اس طرح سے ہم نے اس کے فنکشنز دیکھے ہیں، فنکشن آف جوڈیشری ہم نے دیکھے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کیا ہوتی ہے۔ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے معنی ہیں کہ جوڈیشری جو ہے، جو عدلیہ ہے یہاں پہ، یہ بالکل ایفیشینٹ ہونی چاہیے، یعنی جتنے سارے آفیسر اس میں کام کرتے ہیں، جتنے سارے ججز ہوں، چاہے وہ ضلعی لیول پہ ہوں، چاہے وہ اسٹیٹ ریاستی لیول پہ ہوں یا ملکی لیول پہ ہوں، جتنے سارے آفیسر اس میں کام کرتے ہیں، جتنے سارے ججز اس میں کام کرتے ہیں، یہ آنیسٹ ہونی چاہیے، ایفیشینٹ ہونی چاہیے، اینڈ انڈر دی کنٹرول آف دی ایگزیکٹو اور لیجسلیچر۔ اور یہاں پہ کہا گیا ہے کہ ناٹ انڈر دی کنٹرول آف ایگزیکٹو، اور جتنا سارا کام کاج اس کا ہے عدلیہ کا، یہاں پہ اس کو کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے ایگزیکٹو کی طرف سے یا لیجسلیچر کی طرف سے، یعنی یہ اس میں فری ہونی چاہیے۔ جب اس میں یہ پن تب ہی پایا جائے گا جب یہاں پہ ایفیشینٹ جوڈیشری ہو، جب یہاں پہ آنیسٹ جوڈیشری ہو۔ جو ججز ہوتے ہیں شوڈ بی فری ٹو ڈیسائڈ کیسز اکارڈنگ ٹو لا ان بولڈ اینڈ فیئرلیس مینر۔ اور جو ججز، جتنے سارے ججز ہیں اس میں، چاہے وہ سپریم کورٹ کے ہوں، چاہے وہ ہائی کورٹ کے ہوں یا ضلعی عدالتوں کے ہوں، تو یہاں پہ جتنے سارے اس کے ڈیسیجنز ہیں، ان کے ڈیسیجن دینے میں یہاں پہ بولڈنس ہونی چاہیے، یہاں پہ ایک فیئرنیس ہونی چاہیے۔ جب فیکٹرز کی بات کرتے ہیں، فیکٹرز اسٹیبلش انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، یعنی وہ فیکٹرز جس سے اسٹیبلش ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، جن وجوہات کی بنا پر جو اس کے فیکٹرز ہیں، سب سے پہلے ہیں کہ ججز شوڈ بی اپوائنٹڈ پیورلی آن دی میرٹ بیسس۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو اس کے لیے، چونکہ یہ جو ہوتا ہے یہ عدلیہ ہوتا ہے، یہ انصاف کا معاملہ ہوتا ہے، یہاں پہ جتنے سارے ججز ہوتے ہیں، جتنے سارے یہاں پہ ججز ہوتے ہیں، وہ میرٹ بیس پہ یہاں پہ اپوائنٹ ہونی چاہیے، یعنی جن کو جو کوالیفائی کرتے ہیں، جو لیاقت والے ہیں، جو اس جو کیپیبل ہیں، تو ان کو یہاں پہ اپوائنٹ کرنا چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ ہے سیکیورٹی آف سروس، جو ان کی سروس ہوتی ہے ان کے لیے ایک
سیکیورٹی ہونی لازمی ہوتی ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں کہ کوئی جج ہو، کوئی وکیل ہو یا کوئی بندہ جو اس سے جڑا ہوتا ہے، جب اس پہ کہیں سے پریشر آتا ہے تو یہ اپنا جو ڈیسیجن ہوتا ہے، اس کا اصل ڈیسیجن جو ہوتا ہے، شاید یہ اس کو بدلنے پہ مجبور ہو جائے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے لیے ایک تحفظ ہونی چاہیے، اس کے لیے ایک سیکیورٹی ہونی چاہیے تاکہ یہ ان چیزوں میں نہ پڑ جائے. اور تیسرا یہ ہے کہ ٹینیئر آف دا آفس آف دی ججز شوڈ بی سفیشینٹلی لانگ. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ چونکہ یہ انصاف دلانے والے ہوتے ہیں، یہ کسی کے مقدر کا فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی جو ٹینیئر ہونی چاہیے یہاں پہ لانگ ہونی چاہیے اور سفیشینٹ ہونی چاہیے. چارہ پوائنٹ جو ہے ججز شوڈ بی پیڈ اے ویری ہینڈسم سیلری. اور چوتھا پوائنٹ ہے یہاں پہ کہ جتنے سارے ججز ہیں، چاہے سپریم کورٹ کے ہوں چاہے وہ ہائی کورٹ کے ہوں، ان کو ایک ہینڈسم سیلری ہونی چاہیے تاکہ یہ لوگ دوسرے بنگوں میں نہ پڑیں اور دوسری طرح سے اپنے لیے یہ کوئی بھی پیسہ کمانے کی کوشش نہ کریں. جب ان کی اچھی سی سیلری ہو شاید وہ اسی پہ اتفاق کریں تو لوگوں کو ایک انصاف پہنچ جائے. پانچواں پوائنٹ ہے یہاں پہ جوڈیشری شوڈ بی کیپٹ فری فرام انفلوئنس آف دا ایگزیکٹو. جو جوڈیشری ہے اس پہ انفلوئنس آف ایگزیکٹو نہیں ہونی چاہیے، یہ یہاں پہ فری ہونی چاہیے ٹو ڈیسائڈ اینی تھنگ، ٹو ڈیسائڈ ڈسپیوٹس. اور 7واں پوائنٹ ہے انٹیگریٹڈ جوڈیشری. انڈین کانسٹیٹیوشن جو ہے اسٹیبلش کرتی ہے انٹیگریٹڈ جوڈیشری ود دا سپریم کورٹ. سپریم کورٹ ایز دا ہائیسٹ جوڈیشری اتھارٹی ان دا کنٹری. یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو انڈین کانسٹیٹیوشن ہو، یہاں پہ دو چیزیں ہیں، یعنی انڈین کانسٹیٹیوشن اور سپریم کورٹ جو ہے یا جوڈیشری جو ہے، ان میں ایک ضابطہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ضم ہونی چاہیے. یعنی کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ چاہیے ہائی کورٹ کے ساتھ یا سپریم کورٹ کے ساتھ یہاں پہ ضم ہونی چاہیے، یعنی یہ دو یک ہونی چاہیے. تو اس وقت جو ہائیسٹ جوڈیشل اتھارٹی آف دا کنٹری ہوتی ہے، اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہیں، یعنی سپریم کورٹ جتنے سارے فیصلے لیتے ہیں اکارڈنگ کانسٹیٹیوشن لیتے ہیں یا کانسٹیٹیوشن جو کچھ کرتا ہے اکارڈنگ دا ڈیسیژنز آف سپریم کورٹ کرتی ہے، تو اس وقت ہر کوئی چیز یہاں پہ ٹھیک رہے گی. جب ہم کمپوزیشن کی بات کرتے ہیں اس کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ کی، تو کمپوزیشن اس کی at the time of the commencement of the constitution the supreme court consists of 8 judges. جب یہاں پہ اس کی کمنسمنٹ ہوئی ہے سپریم کورٹ کی تو سب سے پہلے اس کے لیے 8 ججز مقرر کیے گئے ہیں. تو جو چیف جسٹس ان کا ہوا کرتا تھا وہ انہی 8 ججز میں سے چنا جاتا تھا. لیکن یہاں پہ آرٹیکل 124 یعنی 124 اس نے پارلیمنٹ کو امپاور کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ججز کی تعداد کو بڑھا سکتے ہیں. تو ان ججز کی تعداد سپریم کورٹ کی ججز کی تعداد کو بڑھانے کا حکم دیا ہے 25 سے 30 تک 2008 میں بعد پارلیمنٹ. یعنی ان کو اختیارات دیا گیا ہے کہ جتنے سارے وہاں پہ جج کی ضرورت ہو آپ ان کی تعداد بڑھا سکتے ہیں. تو 2008 میں 25 سے 30 ججز کر دیے گئے ہیں انکلوڈنگ دا چیف جسٹس. لیکن ایٹ پریزنٹ جب ہم پریزنٹ کی بات کریں اس وقت جو ہے سپریم کورٹ جو ہے یہ کنسسٹ کرتا ہے، اس میں ایک چیف جسٹس ہے اور 30 ادر ججز ہے. اس میں ایک چیف جسٹس ہے تو 30 ادر ججز ہے. تو اس کے بعد ایڈ ہاک ججز کی بات کرتے ہیں. دا کانسٹیٹیوشن آلسو پرووائڈز فار دا اپوائنٹمنٹ آف ایڈ ہاک ججز. یہاں پہ کانسٹیٹیوشن جو یہ آلریڈی پرووائڈ کرتا ہے کہ اگر یہاں پہ ضرورت پڑے تو جو یہاں پہ سپریم کورٹ جو ہے یہ یہاں پہ اپوائنٹ کر سکتے ہیں، یا پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے یہی سب اصل میں پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے یہ سب کی اپوائنٹمنٹ یہی کرتا ہے. اگر اسے کبھی ضرورت پڑے تو یہاں پہ یہ ایڈ ہاک ججز کی تقرریہ کر سکتا ہے. تو ایڈ ہاک یہ آرٹیکل 127 چیپٹر 1 ہے، یہ پروویژن دیتا ہے فار اپوائنٹمنٹ آف ایڈ ہاک ججز. آلسو ایڈ ہاک ججز آر اپوائنٹڈ بائی دی چیف جسٹس. یہ ایڈ ہاک ججز جو ہوتے ہیں یہ سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہی ان کو اپوائنٹ کرتا ہے ود پریئر کنسنٹ آف دا پریزیڈنٹ. یعنی اس سے صرف پریزیڈنٹ سے کنسنٹ لینی پڑتی ہے اس کے بارے میں، یعنی رائے لینی پڑتی ہے. تو وہ ججز جو ہوتے ہیں ہائی کورٹس کے ججز جو ڈیولی کوالیفائڈ ہوتے ہیں انہی میں سے ان کا انتخاب کر سکتا ہے. اور ٹو بی دا ججز آف سپریم کورٹ، اور ان کو سپریم کورٹ کے جج مانے جاتے ہیں جو ہائی کورٹس کے بڑے بڑے کوالیفائڈ جج ہوتے ہیں، لیکن ان کو ایڈ ہاک بیس پہ وہاں پہ کام کرنا پڑتا ہے.
کوٹ فار سچ پیریڈ ایز میں بی نیسسری، بس اس وقت تک وہ کام کر سکتے ہیں جب تک کورٹ کو ان کی ضرورت ہوگی. جب جو ہی کورٹ کو یہ فیل ہوگا کہ آپ کی ان کی ضرورت نہیں ہے تو ان کو وہاں سے بچت کیا جاتا ہے، تو وہاں سے ان کو ایکسپائر کیا جاتا ہے. جب ہم بات کریں اپوائنٹمنٹ آف ججز کی، ججز آف سپریم کورٹ جو ہیں یہاں پہ اپوائنٹ کیے جاتے ہیں، یہ پریزیڈنٹ کے وسط سے کیے جاتے ہیں. یعنی پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے یہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہوتا ہے یہ اپوائنٹ ہی کرتا ہے، یا ہائی کورٹس کے ہوتے ہیں ود کنسلٹیشن آف چیف جسٹس، وہ ان کی بھی اپوائنٹمنٹ کرتا ہے. He should have worked as judge in any of the high courts continuously for not less than 5 years. یعنی ان لوگوں کو بس جج لیا جاتا ہے جنہوں نے کبھی کسی ہائی کورٹ میں کنٹینیوسلی 5 متواتر اس نے 5 سال تک وہاں پہ ایز اے جج آف ہائی کورٹ کام کیا ہو تو ان کو اپوائنٹمنٹ کیا جاتا ہے. ان کی ٹرم جو ہوتی ہے، ججز کی ٹرم جو ہوتی ہے سپریم کورٹ، وہ 65 سال تک، یعنی دے ریمین ان آفس اپ ٹو 65 ایئرس آف ایج، یعنی جب تک ان کی جو عمر جو ہوتی ہے تو وہ 65 سال تک وہاں پہ فنکشن کر سکتے ہیں. جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہائی کورٹس میں اٹ از اے ٹرم دیئر از 62 ایئرس، اور ہائی کورٹ کے لیے 62 سال تک ان کی ٹینیئر ہوتی ہے. جب ان کو ریموول کی ضرورت ہوتی ہے یا کبھی ریموول ہوتی ہے تو ججز کین بی ریموڈ فرام آفس. یہ ججز جو ہیں یہ وہاں سے آفس سے ہٹائے جا سکتے ہیں بائی دا پریزیڈنٹ آن گراؤنڈس آف پرووڈ مس بیہیویئر اور انکیپیسٹی. اگر کہیں پہ ہم کو یہ لگے کہ کوئی جج جو ہے یہ مس بیہیو کرتا ہے یا ان کیپیسٹی وہاں پہ ہے یا کیپیسٹی نہیں ہے، تو پریزیڈنٹ ہی جو ہے وہ ان کو ریموو کر سکتا ہے. لیکن اس وقت جو ریموول ہوتی ہے ان کی، تو ریموول کے وقت ان کو بائی 2/3 میجارٹی آف دی ہاؤس جو ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں ایک باضابطہ ایک میٹنگ کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ فلاں جج جو ہے اس کو ریموو کرنا ہے، تو وہاں پہ اس کی ووٹنگ ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ 2/3 میجارٹی سے اس کو پاس کیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ ووٹنگ کا سسٹم جو ہے یہ پریزیڈنٹ کو بھیجا جاتا ہے. اس کے بعد اس کے کہنے پہ یعنی 2/3 میجارٹی ووٹنگ پہ اس کو وہاں سے ریموو کیا جا سکتا ہے. جو سیلری ہوتی ہے ان کی سیلری تنخواہیں جو ہوتی ہیں، جو چیف جسٹس جو ہوتا ہے ہی گیٹس اے سیلری آف 1 لاکھ، اس کو 1 لاکھ اس کی تنخواہ ہوتی ہے پر منتھ. اینڈ ادر ججز جو ہوتے ہیں ان کو 90,000 ہوتے ہیں. یعنی جو چیف جسٹس ہوتا ہے سپریم کورٹ کا اس کو 1 لاکھ تنخواہ ہوتی ہے. جو جتنے سارے دوسرے ججز اس میں ہوتے ہیں ان کی 90,000 ہوتی ہے. اور یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں جب ہائی کورٹ کی بات آتی ہے تو وہاں پہ جو چیف جسٹس ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے 90,000 ہوتا ہے چیف جسٹس کا ہائی کورٹ کا، اور جو باقی جج جو ہوتے ہیں ان کو 80,000 ہوتے ہیں. جورڈیشن فنکشنز، جو اس کی جورڈیشن اور فنکشنز جو ہوتی ہے اس کی، تو جورڈیشن آف دا سپریم کورٹ میں بھی ڈیوائڈ انٹو 3 کیٹیگریز. تو اس کی جو یہاں پہ جو جب پاور کی بات آتی ہے، جورڈیشن کی بات آتی ہے، تو یہاں پہ اس کو 3 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ایک تو ہوتا ہے اوریجنل، دوسرا ایپلیکیٹو اور تیسرا ایڈوائزری ہوتا ہے. یہاں پہ جب ہائی کورٹس کی بات آتی ہے، جو ہائی کورٹس جو ہے یہ ہائیسٹ کورٹ ان دا اسٹیٹ ہوتا ہے. تو ہائی کورٹ جو ہوتا ہے یہ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہوتا ہے یہ ملکی لیول پہ سب سے بڑا کورٹ ہوتا ہے. اس سے سبھی سٹیوں کی جو بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں ان کو نپٹارا کرنا ہوتا ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں ہائی کورٹ کی بات جب آتی ہے تو یہ اسٹیٹ لیول پہ سب سے بڑا کورٹ ہوتا ہے. ایچ ہائی کورٹ ہیز اے چیف جسٹس، ہر ایک ہائی کورٹ کے پاس ایک چیف جسٹس ہوتا ہے اور کچھ دوسرے ججز بھی ہوتے ہیں. جتنے سارے پریزیڈنٹ جو ہے ٹائم ٹو ٹائم ڈیم اٹ نیسسری ٹو اپوائنٹ، جب اس سے ضرورت پڑے کہ وقت فوقتاً جتنے سارے اپوائنٹ کرنے پڑتے ہیں وہ اتنے سارے اپوائنٹ کرتے ہیں. تو 16th پوائنٹ ہے یہاں پہ ججز آف دا ہائی کورٹ اور اپوائنٹڈ بائی پریزیڈنٹ. یہ ہمیں پتہ ہے، یہ ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ جتنے سارے ججز ہوتے ہیں چاہے وہ سپریم کورٹ کے ہوں چاہے وہ ہائی کورٹ کے ہوں، یہ سبھی ججز جو ہوتے ہیں ہائی کورٹس کے ججز بھی ان کی تعیناتی بھی صدر کرتا ہے، صدر ملک کرتا ہے. تو ان کی جوریڈکشن جو ہائی کورٹ کی ہوتی ہے وہ وہاں پہ جوڈیشل پاورز اور ایڈمنسٹریٹو پاورز ہوتے ہیں. یعنی ان کے پاس جوڈیشل پاور ہوتے ہیں اور ان کے پاس یا ہم کہیں گے عدلیہ پاور ہوتے ہیں اور ایڈمنسٹریٹو ہوتے ہیں جسے ہم انتظامیہ کہتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اٹ سیمز انف فار ٹوڈے. ناؤ
The same will be repeated in English again. As I have told you, dear students, as I have told you that today we are going to read an important chapter about an important chapter, and the chapter is judiciary. And the first point in it is that is what is the meaning of a rule of law. A rule of law means that law is the supreme. Nobody is above the law. Everybody is equal before law. Second one is in the judiciary. Judiciary is the important organ of the government. As you know, that the government is run by three departments, mostly three departments. And the first one is legislature, second one is executive, and third one is judiciary. And judiciary is the strongest pillar of the democracy. As I have already told you that it is the strongest pillar of the democracy. The main function of judiciary is to decide all those disputes which come before it. That means the highest, the biggest function of judiciary is to settle the disputes which comes before it. And third one, organization of judiciary. There are three methods of organizing judiciary. The first one is that election by the people. Second one is election by the legislature, and third one is appointment by the executive. Appointment by the executive is the most common and most satisfactory method for the choice of judges. One more point here is when we are reading about the functions of judiciary, we see that the main functions of judiciary are: it makes the decision of the disputes, it interprets the laws, it makes the laws, it gives the protection of the fundamental rights of the citizen, it gives the protection to the constitution, it advises, it is having the advisory functions also. One more point here is that the independence of judiciary. Independence of judiciary means that it should be efficient, it should be honest and not under the control of the executive or the legislature. The judges should be free to decide cases according to law in bold and fearless manner. One more point here is factors which establish independent judiciary. The first one factor is judges should be appointed purely on the basis of merit. Second one is there should be a security for the service. Security of the service. And third one is the tenure of the office of the judges should be sufficiently long. Fourth one is judges should be appointed or paid. Judges should be paid a very handsome salary. Fifth one is judiciary should be kept free from the influence of the executive. One more point here is that is integrated judiciary. What does the integrated judiciary mean? Is that Indian Constitution establishes an integrated judiciary with the Supreme Court as the highest judicial authority in the country. When we go through the composition of the Supreme Court, we know at present the Supreme Court consists of one Chief Justice and 30 other judges. As I have already told you that at the time of the commencement of the Constitution, the Supreme Court consists of 8 judges, firstly, including Chief Justice. But Article 124 or 124 imposed the Parliament to determine and raise the number of judges. The number of judges was increased from 25 to 30 in December 2008 by the Parliament. Thus, at present, the Supreme Court consists of one Chief Justice and 30 other judges. Ad hoc judges. The Constitution also provides for the appointment of ad hoc judges in case of lack of quorum of any session of the court. Or I can say, it is according to Article 127, Chapter 1, it makes the provision for the appointment of the ad hoc judges. Also, ad hoc judges are appointed by the Chief Justice of India with the prior consent of the President from among the judges of any high court duly qualified to be judges of the Supreme Court for such period as may be necessary. And one more point is appointment of judges. Judges of the Supreme Court are appointed by the President. He should have worked as a judge in any of the high courts continuously for not less than 5 years. And when we go through the term, the judges of the Supreme Court hold office till they complete the age of 65 years. And removal, the judges can be removed from the office by the President on the grounds of
proved misbehavior or incapacity. Or we can say that it is by the parliament by passing the vote of by two-third majority, and the same is sent to the president, then he removes the judges on the basis of their misbehavior or incapacity. Salary. The Chief Justice gets the salary of 1 lakh per month, and the other judges get a salary of 90,000 per month. Jurisdiction functions. The jurisdiction of the court may be divided into three categories. As I have already told you, it is original, it is appellate, and it is advisory. Now, one more point here is that High Court. The High Court is the highest court in the state. How many cities are here? Here are 28 cities. It means that there are 28 High Courts. Each High Court has Chief Justice and such other judges as President may from time to time deem it necessary to appoint. And 16th point, or one more point, is judges of the High Court are appointed by the President. As we know, the judges of High Court are appointed by the President, and the judges of the Supreme Court are also appointed by the President. And jurisdiction of High Court, that is, it is having more judicial powers and administrative powers. This is done for today. Have a good day. Thank a lot for your positive cooperation, and I will present myself with another important lesson tomorrow, and thank a lot.